وآلہ محمد۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں اللہم توجہ ہے میری بات کی جانب سے۔ بات ہو رہی ہے انما پہ۔ انما میں نے کہا ایک حصار ہے، چار دیواری، حفاظتی لائن۔ پھر میں نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کا تالا لگا کہ سارے پاک نہیں، یہ جو اس چار دیواری کے اندر ہیں وہ پاک ہے، اور اس طرح پاک ہے اللہ نے فرمایا جس طرح پاک رکھنے کا حق اور نجاست ان سے ایسے دور ہے جیسے دور کرنے کا حق۔ انما کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما کا لگایا خدا نے تالا، اور تالا لگا کے کہا ایک میں ولی ہوں، ایک مصطفیٰ ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ انما کا تالا، انما کا تالا، میں انما پہ بات کر رہا ہوں۔ انما ایک حصار ہے بھائی، آسان کر کے بات کر دیتا ہوں۔ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، عامل، یہ جو چلے کاٹتے ہیں، تویز دھاگا کرنے والے پیر مرشد جو ہوتے ہیں، وہ عامل جب عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے گرد نا ایک حصار لگاتے ہیں، ایک لائن لگاتے ہیں، ایسی ہے جی، اسی لائن کو انما کہتے ہیں۔ میں 14 کی قسم میں اتنی آسان کر رہا ہوں نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ مستقبل یہ نسل بھی سمجھ کے جائے۔ آپ تو کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا جو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہیں، ہوں ہاں تو کریں سرکار، مجھے پتا چلے میں زندہ بندوں میں پڑھ رہا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، تائید فرمایا کریں سرکار۔ یہ جو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے واہ واہ یہ جو آپ کرتے ہیں، یہ فقط ہماری داد نہیں ہوتی، یہ اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حق کہا جا رہا ہے، اور اگر ذکر علی حق ہے تو پھر ہوں ہاں کر کے تائید فرمایا کریں۔ انما جو ہے یہ ایک حصار ہے، چار دیواری ہے۔ عامل بندے جو ہیں یہ اپنے گرد جو ہے چلہ کاٹنے سے پہلے ایک دائرہ لگا لیتے، اسی دائرے کو انما کہتے۔ میں نے اپنے ایک بھائی سے پوچھا، میرا ایک دوست تھا وہ چلہ کاٹنے کے لیے سردیوں میں چلا گیا، تو میں نے کہا یار یہ تم جب چلہ کاٹتے ہو تو یہ اپنے گرد یہ دائرہ یہ حصار کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ دائرہ جو ہے یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، شیطانیت اس دائرے کے اندر نہیں آتی، پھر ہم اس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ذکر اذکار جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم آرام سے کرتے ہیں، کیونکہ شیطانیت دور ہو جاتی ہے، وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو دائرہ ہے وہ جو حصار ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک اور میرا سوال ہے آپ سے۔ اس نے کہا جی کون سا؟ میں نے کہا جی آپ جب چلہ کاٹتے ہیں تو یہ آپ جنگلوں کو، بیابانوں کو، صحراؤں کو نکل جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے چلہ کاٹنا ہے نا تو آپ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے محلے میں رہ کے بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب سارے چھوڑ کے جنگلوں کو نکل جاتے ہیں، بیابانوں کو نکل جاتے ہیں، صحراؤں کو نکل جاتے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا الطاف بھائی ابھی آپ کو پتہ نہیں نا، یہ ہمارا ایک بڑا ایک راز کی بات ہے۔ میں نے کہا سرکار مجھے بتائیں تو صحیح، یہی راز تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ چلہ آپ گھر کے صحن میں بیٹھ کے کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں نہیں کاٹتے، آپ صحراؤں کو بیابانوں کو چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی الطاف بات یہ ہے کہ ہم نے اس چلے کے دوران کرنی ہوتی ہے اللہ اللہ، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھنا، دل بولے تو بولنا، نہیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، آپ علی علی کیا کریں، دنیا خود آپ کو چھوڑ جائے۔ زندہ باد بھائی، اس طرح بولنا ہے آپ نے، سارے بولو مل کے حیدری۔ اوے آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، آپ علی علی کیا کریں، یہ دنیا خود ہی آپ کو چھوڑ جائے گی۔ تو انما ہے ایک حصار۔ اجازت ہے جی آیت کے باقی حصے پہ بات۔ بسم اللہ الرحمن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی میں کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اسے بنانے بیٹھ نہیں جاتا،
میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. آیت یا علی آیت ہے قرآن کی. اللہ کہتا ہے انما، سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے جب میں اللہ کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں بنانے بیٹھ نہیں جاتا، میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی. تو اس کا مطلب اللہ نے زمین بنائی تو کن کہہ کے، آسمان بنایا تو کن کہہ کے، عرش بنایا تو کن کہہ کے، فرش بنایا تو کن کہہ کے. میں نے کہا میرا اللہ یہ پکی بات ہے کہ یہ جو کن کہتا ہے وہ تو کہتا ہے؟ اللہ کی آواز آئی ہاں ہاں، جب میں کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. میں نے کہا میرا اللہ میں پھر تجھ سے پوچھ رہا ہوں سچ بتا دے کہ یہ کن تو کہتا ہے؟ اللہ کی آواز ہے میں کہتا ہوں. میں نے کہا میرا اللہ پھر میں بھی تیرا بندہ ہوں گھٹیا نوکر سا، لیکن یہ دماغ بھی تو نے دیا ہے. اگر کن تو کہتا ہے تو پھر کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے. کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے. اگر تیری زبان ہے تیرا چہرہ بھی ہوگا، اگر تیرا چہرہ تیری گردن بھی ہوگی، اگر تیری گردن ہے تیرا سینہ بھی ہوگا، اگر تیرا سینہ تیرا جسم بھی ہوگا. اور تو خود قرآن میں کہتا ہے میرا جسم نہیں ہے، میں جسمانیت سے مر رہا ہوں، پھر تو کس زبان سے کن کہتا ہے؟ 14 کی عزت کی قسم ہے توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے علی نہ بولتے. ایک بندے نے پوچھا یا علی تیرا اللہ کن کیسے کہتا ہے؟ فرمایا خاموش، وہ ارادہ کرتا ہے کن میں علی کہتا. آپ جئیں بھائی سارے بھائی یا علی. فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے کن میں علی کہتا ہوں، کن میں علی. کیونکہ سرکار نے فرمایا اصول کافی کتاب کا حوالہ برسر ممبر لائف جہاں جہاں میری آواز جا رہی، اصول کافی علی فرماتے ہیں نحنو لسان اللہ ناطق. یہ اللہ جس زبان سے بولتا ہے نا وہ میں علی کی زبان ہے، وہ زبان میں علی کی استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے خدا علی علی کرتا رہا، زمین جہان بنتا رہا. خدا نے خلق کیا اس کائنات کو زبان علی سے. فرمایا وہ زبان جس سے وہ کن کہتے ہیں وہ زبان میں علی کی ہے. توجہ. اب مجھے یہاں پہ لگ جائے پیاس، ایک لمحے کے لیے بھی توجہ فرمائیے گا. مجھے یہاں پہ پیاس لگ جائے، میں اپنے بھائی سے کہوں کہ بلا پانی تو منگوائیں، وہ بچہ بھیجیں گے، وہ وہاں جا کے پانی کا گلاس لے گا، یہاں پہ لے کے آئے گا. کوئی 2-4 منٹ لگیں گے سرکار؟ لگیں گے نا جی. بچہ جائے گا گلاس پانی کا لے گا واپس لے کے آئے گا، 2 4 8 10 منٹ لگیں گے. اللہ کہتا ہے جب میں کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں میں کن کہتا ہوں ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. میرا اللہ تو جب کن کہتا ہے اور فیکون وہ ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آیت کے الفاظ کے نیچے چھپے ہوئے علی کے فضائل میں نے آپ کو سنانے. میرا اللہ تو کہتے ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو ٹائم کتنا لگتا ہے، درمیان میں وقت کتنا لگتا ہے؟ تو خدا نے کہا اس آیت کو غور سے دیکھ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا وقت لگتا ہے. تو خدا نے فیکون کے شروع میں فا استعمال کی، کن فیکون، فا لفظ فا. اللہ نے کہا فا استعمال کی ہے میں نے، اس فا کو دیکھ. جب میں نے فا پہ غور کیا نا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے قرآن میں فا وہاں استعمال کی ہے جہاں اللہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ کرتا ہو. فا وہاں استعمال کی ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 3 سپارے پڑھ دینے اسے تلاوت نہیں کہتے. ایک آیت پڑھ کے اسے پرکھ لو، سمجھ لو، اسے تلاوت کہتے ہیں. خدا نے کہا میں نے فا استعمال کی ہے، اس فا کو غور سے دیکھ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. جب میں نے فا پہ تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ فا اللہ قرآن میں وہاں استعمال کرتا ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ کرتا ہو. میں نے کہا میرا اللہ اچھا
اچھا اگر کوئی بندہ دیر کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے کہا پھر قرآن اٹھا، قرآن میں سزا بھی لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے کہا جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، اور میں نے کہا فَقَعُوا، فا استعمال کی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدہ کرو، فوراً، تو سب نے کر دیا، ایک نے نہیں کیا، الا ابلیس، شیطان کے علاوہ۔ تو اللہ نے کہا تو نے فا آنے کے بعد سوچا، فا آنے کے بعد تو نے سوچا، سزا سننا، اللہ نے سزا کیا کی، فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ لعنت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ نے لعنت کی ہے۔ بندے ہمیں کہتے ہیں شیعہ لعنت کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ نے کہا کرو سجدہ سارے، فا استعمال کر کے خدا نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا۔ شیطان نے سوچا، اس نے کیا سوچا؟ اس نے کہا انا افضل منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ خدا نے کہا افضل مفضول کی بحث کو نہ پڑھ۔ اذان ہو گئی ہے سرکار، پہلے اذان ہو گئی ہے، چلے جی بسم اللہ، سلامت رہیں آپ۔ توجہ ہے جی میرے بھائی تشریف فرمائے، میں بالکل وقت اپنا میرا تمام ہو گیا۔ اس فا کو ذرا سن لیں، فا کو سمجھ لیں۔ فا وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ ہو۔ فا سب کچھ بھول جانا، فا نہ بھولنا۔ میں آپ کو ایک بڑے دقیق ایک موضوع پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ فا وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی اللہ دیر برداشت نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی دیر کر دے تو سزا بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا سارے کرو سجدہ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا فخرج، فخرج، فا استعمال کی، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ میں نے کہا میرا اللہ، اس شیطان کے سجدے تو دیکھ، عبادتیں تو دیکھ، 50 ہزار سال کا ایک سجدہ اس نے تجھے ادا کیا ہے، اور تو نے ایک لمحے میں اسے لانتی بنا دیا۔ اللہ کی آواز یہ، الطاف حسین چپ ہو جا، اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا میرا اللہ، میں تو صرف عبادت کا کہہ رہا تھا کہ اس کی عبادت کتنی ہے۔ اللہ نے کہا عبادت نہیں دیکھوں گا، اس نے فا آنے کے بعد سوچا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہوتا ہے۔ لو مجھے نہیں پتا کون بندہ سنے گا اور کون بندہ چپ رہ جائے گا۔ فا آنے کے بعد جو سوچے وہ لانتی ہوتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہائے 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 ہائے، اے علیہ، علی کی ولایت پہ مصطفیٰ نے فا استعمال کی، اور فا استعمال کر کے قیامت تک کے مولوی کو بتا دیا کہ بھائی نجف میں اچھا ہو یا کعبے میں، جو علی کی ولایت پہ ایک لمحے کے لیے سوچے وہ کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے۔ فا استعمال ہوئی، علی کی ولایت پر خدا نے فا استعمال کی، اور نبی نے کہا من کنتم مولا ہو فا ھذا علی مولا۔ فا وہاں استعمال ہوتی جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ، 14 کی قسم ہے علی کی ولایت پر ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں سوچنا، نہیں تو خدا کی نظر میں لعنتی بن جاؤ گے۔ ہاں یہ سزا میں نے نہیں سنائی، خدا نے سنائی ہے کہ جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ تو علی کی ولایت پر ہے فا، 14 کی عزت کی قسم ہے۔ بندے کہتے کہاں لکھی ہے علی کی ولایت، کس کتاب کا حوالہ ہے علی کی ولایت کے لیے، کس مولوی نے لکھی ہے، کس مجتہد کا فتویٰ ہے کہ علی کو ماننا چاہیے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت بچہ ماں کی گود میں مجلس امام حسین میں آتا ہے، حسین بادشاہ کا لنگر کھا کھا کے جوان ہوتا ہے، اور جب وہی جوان ہو جاتا ہے نا، وہ توضیح المسائل ہاتھوں میں اٹھا کے ہمارے پاس آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے علی؟ اور عقل کا علاج کروا، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔
تو توضیح المسائل میں علی ڈھونڈتا ہے، وہ مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ولایت کی خاطر بڑا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا، بڑا مارا ہے مسلمانوں نے اسی ولایت کی خاطر حسین کی بہنوں۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ آنسو قبول فرمائے۔ میری نماز مکمل ہو جائے، ایک سطر کہتا ہوں مصیبت کی، میرے پاس وقت ہوتا طویل فضائل ہو گیا، طویل مصائب ہوتا، میرے بھائی تشریف فرما ہے، وقت میرا مکمل ہو گیا۔ عزادارو، اس ولایت کی خاطر بڑا نقصان ہوا ہے سادات کا۔ بندے ہمیں کہتے ہیں جی شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، لائیو چل رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں پوری دنیا کے سامنے منت کر کے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے رونے پہ اعتراض کرتے ہیں، لو جناب ہم آج کے بعد روئیں گے نہیں، آج 28 سفر ہے، قیامت کی صبح تک میں ماتمیوں کے پیر پکڑ لوں گا، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم روئیں گے نہیں، ہم مجلسیں نہیں کروائیں گے، ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ مولوی صاحب ہمارے رونے پہ اعتراض ہے، ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، آج کے بعد ہم رونا بند کر دیں گے، روئیں گے نہیں، ماتم نہیں کریں گے۔ سوال صرف میرا اتنا ہے، سوال صرف میرا اتنا ہے، پوری کائنات میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کے علاوہ کوئی بچی دکھا جو 4 سال کی ہو اور کمر جھکا کے چلتی۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے، اور پردے میں بیٹھی میری بی بی تیری ہائے پہ رحم نازل فرمائے۔ عزادار دکھانا، عزادار کوئی 4 سال کی بچی ہو، اس کے سر کے بال سفید ہوں، دیوار کا آسرا لے کے چلتی ہو۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ عزادارو بس ایک روایت سن لو، ایک آنسو آ گیا، ایک آنسو اور آ جائے، میری قبر کا سامان ہو جائے۔ مصر کا ایک رہنے والا ہے، اپنے گھر میں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک پورا عشرہ کرواتا ہے۔ مومن بڑا دیندار، پورا سال محنت کر کے، اولاد اس کی چھوٹی ہے، خود ہی محنت کرتا ہے، پھر بچوں کا پیٹ کاٹ کے، پیسے بچا کے، پورا سال کی جمع پونجی اکٹھی کر کے نا 1 محرم سے 10 محرم تک 10 مجالس اپنے گھر میں کرواتا ہے۔ کوئی ناگہانی آفت آئی، کتابیں کہتی ہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اولاد چھوٹی تھی، چند دن گزارا ہوا، اس کے بعد گھر میں فاقے آ گئے، بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، صبح کا کھانا ہوتا، شام کا نہ ہوتا، شام کا ہوتا، دوپہر کا نہ ہوتا، بچے بھوک سے روتے، بیوی بھوک سے روتی، اولاد چھوٹی تھی، کمانے والا اکیلا تھا۔ عزادارو ادھر وہ مرا، ادھر محرم کا چاند آسمان پہ آ گیا۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا تو ہائے کر، جتنے بیٹھے ہو عزادارو سمجھتے ہو غریبوں کا ماتم کیسے کیا جاتا ہے۔ جس بندے کو جتنی سمجھ آئے وہ بتنا اتنی بندہ ہائے کرے، اسی پہ میں راضی ہوں، پاک بی بی آپ سے راضی ہو جائے۔ عزادارو عقیدت کا گریہ اور عقیدت کا ماتم اتنا ہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہی عقیدت کا قبول ہوتا ہے۔ ادھر محرم کا چاند آ گیا، اس کی بیوی نے محرم کے چاند کو دیکھا، دھاڑے مار کے روئی، رو کے کہتی ہو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، میں مر جاتی پھر تو طلوع ہوتا، پہلے تو طلوع ہوتا تھا، میرے گھر سے حسین کے گریے کی آوازیں آتی تھی، ہمارے گھر میں حسین کا ذکر ہوتا تھا، میں بڑی مجبور ہوں، جو کمانے والا تھا وہ مر گیا، اکیلا تنہا کمانے والا تھا، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، میں کیسے مجلس کرواؤں۔ کتابیں کہتی ہیں یہ روتی ہے اور رو رو کے بقی کی طرف منہ کر کے کہتی، بقی والی بی بی میں تجھ سے بڑی شرمندہ ہوں، بی بی مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بچے کا ذکر نہیں کروا سکتی۔ کتابیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، کتابیں کہتی ہیں ابھی اس کی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، یا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی نا، اس نے اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کیے، صاف کر کے جلدی جلدی دروازے پہ دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھولا نا سامنے 4 بیبیاں کھڑی ہوئی تھی۔ قدیمی عزادار بیٹھے ہو نا عزادارو، قدیمی عزادار بیٹھے جو سمجھ کے ہائے کر رہے ہیں، 4 بیبیاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے نا رو کے کہتی ہے مومنہ مومنہ سنا ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ اتنا کہنا تھا، 2 قدم پیچھے ہو کے رو کے کہتی کبھی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، جو کرواتا تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، میں نہیں کروا سکتی۔ اتنا کہنا تھا، ضعیف جو بی بی تھی نا ان میں، اس نے سر پہ برقع سنبھالا، برقع سنبھال کے کہتی مومنہ گھبرا نہیں، ہم بھی حسین کی عزادار ہیں، ہم بھی حسین کو رونے آئی ہیں،
اگر تو ہمیں اجازت دے 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں. اس نے کہا میں دے کچھ نہیں سکتی, میری جان حاضر ہے, میرا مکان حاضر ہے, دے کچھ نہیں سکتی, اگر کروا سکتی ہو تو کروا لو. مومنہ کہتی ہے وہ گھر میں آ گئی. وہ مومنہ کہتی ہے 10 دن میں دیکھتی رہی, تہجد کی نماز پڑھ کے یہ مصلی چھوڑ دیتی, ایک بی بی دریاں بچھاتی, ایک بی بی نیاز بناتی, اور جو ضعیفہ تھی نا وہ مٹی پہ بیٹھ کے حسین کا مصائب پڑھتی. وہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی, میرا جگر پھٹتا رہا. میں اس مومنہ سے پوچھوں کہ وہ مصائب کہاں سے پڑھتی ہے. وہ ایسی ذاکرہ تھی, وہ ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہو. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے, کوشش کرنا زدار. ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہو. وہ مومنہ کہتی ایک دریاں بچھاتی, ایک نیاز بناتی, ایک مصائب پڑھتی. وہ مومنہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی. وہ جو 4 سال کی بچی تھی نا, وہ نہ دریاں بچھاتی تھی. لفظ سنیے گا زدار, چھوٹی اولاد والا تیری ہائے شام تک بلند ہوگی. وہ جو 4 سال کی بچی تھی وہ نہ دریاں بچھاتی تھی, وہ نہ نیاز بناتی تھی, نہ مصائب میں آ کے بیٹھتی تھی. وہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی. وہ 4 سال کی بچی ایک ہی کام کرتی تھی, وہ روتی روتی دروازے پہ آ کے مٹی پہ بیٹھ جاتی تھی. جو بھی مومنہ مجلس میں آتی وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے رو کے کہتی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, اور وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہو. میں شکریہ ادا کرتی ہوں, وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہو. وہ مومنہ کہتی 9 دن گزر گئے. جب 9ویں کی شب ہوئی ہے نا, ضعیفہ نے اپنا برقع سنبھالا, سر پہ رکھا. مومنہ ہمارا آخری سلام, ہم نے جانا ہے. مومنہ ہاتھ باندھ کے سامنے رو کے کہتی 9 دن میرے گھر میں رہی ہو, میں نے کچھ نہیں مانگا, چند لمحوں کا مہمان ہے اکبر کا بابا, میرے گھر میں حسین کی شہادت منا کے جاؤ. 9ویں کا دن طلوع ہونے والا ہے, 1 دن کا مہمان ہے. 9 دن تم نے میرے گھر میں مصائب پڑھا, آخری دن ہے, میرے گھر میں حسین کا جنازہ برآمد کروا کے جاؤ. اتنا کہنا تھا. وہ جو ضعیفہ تھی نا, اس نے برقع سنبھال کے کہا ہمیں مجبور نہ کر, ہمارا سفر بڑا لمبا ہے, ہم نے اپنے اکبر کی اذان سننی ہے. اتنا کہنا تھا. مومنہ کہتی تو جو اپنا اکبر کہتی ہے, تو کوئی حسین کی بہن زینب ہے؟ رو کے کہتی پہچان ہو میں شام چھوڑ کے آ گئی. اللہ لعنت القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوما